بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ ہماری طب کی کلاسیں رابطہ کمزور ہونے کی وجہ سے اس انداز میں منظم نہیں ہو پا رہی جس کی توقع کی جا رہی۔ متبادل کے طور پر واٹس ایپ گروپ اور دیگر ذرائع گو کے آپشن کے طور پر موجود ہیں، لیکن جو زوم کی کلاسیں تھی جس انداز میں انہیں مینٹین رکھا جاتا تھا، اب وہ کہیں تو ہمارے جو احباب ہیں وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہے، کئی سگنلز کمزور ہیں، کئی روابط کا فقدان ہے، اور کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس زوم کی سہولت میسر نہیں ہے۔ تو یہ جو ویڈیوز آتی ہیں ان میں جو سوالات ذہن میں ابھر سکتے ہیں یا جس انداز میں انسان کو کام کرنا چاہیے وہ ایک تجسس ہے، ایک تلاش ہے، اپنی علمی پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے تمام احباب سے کہ وہ اگر کسی وجہ سے رابطہ نہ کر سکے تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر دیں، میرے واٹس ایپ پر جو میرے گروپس ہیں ان میں کر دے، ان باکس میں کر دے، میری سکرین پر جو یہ دونوں نمبر چل رہے ہیں ان پر واٹس ایپ بنے ہوئے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنی ضروریات اور اپنی مشکلات کے لیے رجوع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے اعضائے رئیسہ اور ان کے خدام۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں۔ اعضائے رئیسہ کیا ہے؟ ایک بنیادی سوال ہے۔ اعضائے رئیسہ بنیادی طور پر وہ ہیں جن کے بغیر زندگی ناممکن ہو۔ اللہ تو جو چاہے کر دے، وہ خالق و مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن جو ظاہری اسباب ہیں جن کے اوپر ہماری زندگی کا مدار ہے ان کی روح سے اگر اعضائے رئیسہ تین ہیں، دماغ، دل، جگر، جتنے بھی ہمارے جسم کے احساسات ہیں وہ درد کی صورت میں ہوں، وہ نفسیات کی صورت میں ہوں، وہ ضروریات کی صورت میں ہوں، جو بھی احساس ہے وہ بنیادی طور پر اعصاب یا دماغ کے ذمہ ہیں۔ بات سمجھئے۔ دوسرا کام جو ہے جسم کا وہ حرکت کرنا ہے۔ یہ ہاتھ ہلا، یہ ہاتھ لگا، بول رہا ہوں، میری گردن حرکت کر رہی ہے، یہ تمام امور جو ہیں وہ عضلات کے ذمے ہیں، یعنی جو حرکتی کام ہیں جن میں حرکت موجود ہے، ہلتے جلتے ہیں، وہ دل کے یا عضلات کے ذمے ہیں۔ یعنی جو حرکت ہوگی وہ عضلات کی بنیاد پر ہوگی، اس سے باہر نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ تیسری بات ہے کہ اس جسم کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی ذی روح ہے وہ اپنی غذا، اپنا ایندھن لینے کے لیے، اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس سے تسلسل میں رکھنے کے لیے غذا کا محتاج ہے۔ جیسے ہم گاڑیوں کو دیکھتے ہیں،
کوئی بھی گاڑی بغیر فیول کے نہیں چلتی۔ اب اس میں ہمارے لیے جو فیول کا کام، پیٹرول ڈیزل کا کام جو چیز دیتی ہے وہ غذا ہے۔ یہ مختلف پروسیس سے ہو کر جاتی ہے، مختلف حالات سے گزر کر جاتی ہے، اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں، مختلف ان کے شکل و صورت جب ہم منہ سے کوئی بھی چیز چباتے ہیں تو یہیں سے اس کو یوں سمجھے کہ اس کی حیت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے اس کا کٹنا پٹنا، اس کا چبانا، اس کا پسنا، اس کا ہضم ہونا یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان نوالا کھاتا ہے تو جو اس میں تھوک کی وجہ سے، رطوبتوں کی وجہ سے نرمی پیدا ہوتی ہے، دانت اس سے پیستے ہیں، تو نظام ہضم یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلی سٹیج ہے کہ جس سے انسان اپنی غذا کو اپنے جسم کے مطابق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو لوگ چباتے نہیں ہیں وہ امراض معدہ کا شکار رہتے ہیں۔ ہمارے دانتوں کی تعداد 32 ہے، کم ہی لوگوں کو 32 ملتے ہیں، کسی کے 20 ہیں، کسی کے 30 ہیں، کسی کے 28 ہیں، کسی کی داڑھ نہیں، کسی کا دانت نہیں، کسی چلے جتنے بھی ہیں، بہرحال 32 دانت ہیں۔ اگر ایک دفعہ بھی ایک دانت کو وہ دیا جائے کہ آپ نے ایک دفعہ اسے چبانا ہے تو ایک نوالے کو 32 دفعہ چبایا جاتا ہے، اور جو نوالا 32 دفعہ چبایا جائے یا جتنے بھی آپ کے دانت ہیں چلے شمار کرے 10 دفعہ 20 دفعہ، تو اتنی دفعہ جب آدمی کسی نوالے کو گھما کر منہ میں اندر اتارے گا، مرغی کے ذریعے سے معدے میں جائے گی تو وہ آدھی سی غذا تحلیل ہو چکی ہوگی، معدے کو ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ہم موٹے موٹے نوالے کھاتے ہیں، موٹے موٹے لقمے لیتے ہیں اور پھر انہیں بغیر چبائے نیچے اتار جاتے ہیں، اور خلال ہم نہیں کرتے، برش ہم نہیں کرتے، مسواک کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، منجن نہیں کرتے، منہ میں جو دانت ہیں یہ بدبو چھوڑ جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، ان میں کیڑا لگ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب دانت چلے جائیں تو کھانے کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ خیر، تو ہاضمہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو غذا کا نظام ہے اسے جسم کے مطابق کرنا اور اپنی ضرورت کے مطابق اس سے جو چیز درکار ہے اسے جذب کر کے اسے اپنی ضرورت کے مطابق کام میں لانا، یہ جگر کا کام ہے یا غدود کا کام ہے۔ سوچنا یا یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر ان چیزوں کو تقسیم کریں تو سب سے پہلے ہمارا سر ہے، دماغ ہے۔ اس میں 2 قسم کے امور سر انجام دیے جاتے ہیں۔ ویسے تو انسانی جسم اتنا پیچیدہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے اندر بہت ساری چیزیں دیکھو گے، تمہیں حیرت ہوگی کہ تمہارے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے۔ خیر، بات ہو رہی تھی کہ خبر رساں 2 چیزیں ہیں۔ میرے ہاتھ پر مکھی بیٹھی، مچھر بیٹھا، کوئی چیز سامنے سے آئی، کوئی چیز خدا نخواستہ ٹکرانے والی ہے، کوئی چیز نقصان دہ ہے، اس کی خبر فوری طور پر ہمارے جسم کو ہوتی ہے۔ یہ مشینی تحریک ہوتی ہے، اس سے ہم مفرد اعضاء میں خبر رساں اعصاب کے نام سے پکارتے ہیں، جس کی تحریک اعصابی عضلاتی بنتی ہے۔ اب خبر تو مل گئی،
یعنی کسی مخبر نے یا آپ کی انٹیلیجنس نے آپ کو رپورٹ دے دی کہ اس جگہ خطرہ موجود ہے یا اس جگہ ہم کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اب ایک ایڈمنسٹریٹر کے پاس، ایک متعلق آفیسر کے پاس، اتھارٹی کے پاس وہ رپورٹ چلی گئی. اب وہ رپورٹ پہنچ تو گئی، اب باری آتی ہے کہ اس کا نفاذ ہو، اس پر رد عمل آئے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو حکم رساں اعصاب یعنی ہمارے جو یہ خبر رساں ویرنگ ہے یا وہ جو ہلکی ہلکی سی اللہ نے رگیں رکھ دی ہیں، وہ جب انہیں دیتی ہیں تو اعصاب اپیل کرتے ہیں دل سے، یعنی عضلات سے کہ آپ حرکت کرو، بچو یا اسے لو، اس پر رد عمل ظاہر کرو. اب آگے سے حکم رساں یعنی جو اس پر امپلیمنٹ ہوگا وہ ہوگا اعصابی غدی تحریک ہوگی، کیمیاوی ہوگی، اور یہ پہلے خبر یعنی دل کو ملی، جگر کو بھی پہنچ گئی، اب یہ جو ہے پورے جسم کو جس قسم کی حرکت کی، بچاؤ کی، دفاع کی ضرورت ہوگی تو یہ ہمارے اوپر آ جائے. یا ویسے ایک سوچ آئی، بیرونی کوئی دباؤ نہیں ہے، بیرونی کوئی سگنل نہیں ہے، سوچ آئی. اب اس سوچ میں مثلا ہم جب نفسیاتی اس پر بات کریں گے تو غمی، خوشی، رونا، جھینکنا، ریئیکٹ کرنا، یہ ساری چیزیں ہم کسی علیحدہ سے سبق میں بتائیں گے. تو جب دماغ خبر رسانی کرتا ہے، یعنی وہ جو اعصابی نظام کا جال ہے جب وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ سیدھا جو ہے نا دل یعنی اعصابی عضلاتی تحریک ہوتی، اعصاب میں تحریک ہوتی ہے، عضلات میں تحلیل ہوتی ہے، اور دماغ میں تسکین ہوتی ہے. باتوں میں جب کوئی بھی عمل کرنا ہو، حکم رساں ہو، تو اس کی تحریک ہوتی اعصابی ہوتی، یعنی اعصاب میں تحریک ہوتی ہے، غدود میں تحلیل ہوتی ہے، اور عضلات میں تسکین ہوتی ہے. یہ ایک عضو ہو گیا. اگلی بات ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو چلانے کے لیے، اس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو ایندھن کی ضرورت ہے. جیسے گاڑیاں ہیں یا چھوٹا طبقہ موٹر سائیکل ہے، جب تک اس میں پیٹرول نہ ڈالو گے یا اس میں کوئی بیٹری نہ رکھو گے اس وقت تک وہ چیز نہیں چل سکے. الیکٹرک ہے تو بیٹری چارج کرنی پڑے گی، اور اگر انجن ہے تو اس میں پیٹرول ڈالنا پڑے گا. تو اس سے جب کسی کی ذمہ داری لگاتے ہیں یا کسی کی ذمہ داری تجویز کرتے ہیں تو وہ ہیں حدود جاذبہ، عضلاتی غدی. یہ کیمیاوی تحریک ہے. عضلاتی غدی تحریک میں جو غدود ہوتے ہیں وہ چیز کو چوستے ہیں، اپنی غذا کو اخذ کرتے ہیں اور جسم میں جمع کرتے ہیں. اگر یہ بڑھ جائیں تب بھی نقصان، کم ہو جائے تب بھی نہیں. بڑھ جائیں گے یرکان ہوگا، کہیں جسم پھول جائے گا، کہیں کچھ ہو جائے گا، ایسی چیزیں یہ آئیں گی. یہ کیمیاوی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ غذا اپنی پوری کر لے گا، کوئی کتنی بھی شفاف چیز ہے اس کا کچھ نہ کچھ فضلہ بنتا ہے، باقیات ہوتی ہیں،
انہیں جسم سے خارج کرنا اور اس چیز کو جو ضرورت نہیں ہے جسم کی باہر دھکیلنا، یہ غدود ناقلہ کا کام ہے. یہ ہے غدی اعصابی مشینی تحریک. اس کے بعد یہ غذا کھائی، ہضم کی، تحلیل کی، اس کے بعد اس سے جو فضلہ بنا، یا فضلہ ہم نہ بھی کہیں تو جو زائد از ضرورت چیزیں یا وہ غذا کا حصہ بچا، اب اسے باہر دھکیلنا ضروری ہے. جو کثیف چیزیں ہیں وہ آنتوں کے ذریعے سے باہر آتی ہیں، اور جو لطیف چیزیں ہیں، خون جو صاف ہوتا ہے، ہارمونز جو ہوتے ہیں، ان سے جو چیزیں بیکار یا جسم کی ضرورت سے الگ ہو جاتی ہیں، وہ پیشاب کے ذریعے سے. بات آپ سمجھ لیں کہ ایک ہے کہ حدود جاذبہ، یہ غذا کو جذب کرتے ہیں. اگر جذب کرتے 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 کسی چیز میں کوئی چیز، مثلا ایک جو حجم کا ایک کوئی شاپر ہے، اس میں آپ ایک خاص حد تک وہ چیز ڈال سکتے ہیں. اس تھیلے میں ایک گنجائش کے مطابق آپ چیز کو رکھ سکتے ہیں. زائد کریں گے یا تو وہ پھٹے گا یا وہ چیز گرے گی. بس جتنی اس کی جسامت ہے یا اس کی کیپیسٹی ہے، اتنا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، اتنا اس سے کام لے سکتے ہیں. اب آتے ہیں دل کی طرف. دل میں دو قسم کے ہیں، ایک ارادی عضلات ہیں، ایک غیر ارادی ہیں. ارادی عضلات میں عضلاتی اعصابی کیمیاوی تحریک ہوتی ہے. یہ میں نے انگلیاں بند کی، یہ میں نے گردن ہلائی، یہ میں نے آنکھ جھپکائی، یہ میں زبان چلا رہا ہوں، میرے ہونٹ چل رہے ہیں، یہ حرکت ہے. یہ میرے ارادے سے کام کر رہی ہے. میں نہیں بولتا، نہیں ہلاتا، ساکت رہتا ہوں، یہ بھی ساکت ہے. میری مرضی ہے، میرا ارادہ ہے، اس لیے ان کو ارادی عضلات کہتے ہیں. عضلاتی اعصابی کیمیاوی تحریک ہے. اس کو اللہ نے اس نظام کے تحت میری سوچ میں کنٹرول دے دیا ہے کہ آپ جب چاہیں چلیں، جب چاہے بیٹھیں، جب چاہیں حرکت کریں، جب چاہے مکھیاں اڑائیں، جب چاہے مکھیاں ماریں، اور جب چاہے کتاب کے لیے ہاتھ کھول دیں، جب چاہے آپ صفحے الٹیں، آپ کوئی بھی چیز کریں، آپ تحقیق کریں، ریسرچ کریں، کام کریں، دھاڑی مزدوری کریں، آپ جو بھی کچھ کریں، یہ میرے ارادے سے. اب روٹی کھائی، کام کے لیے نکل گئے، کوئی دفتر کے لیے نکل گیا، کوئی اپنی دھاڑی مزدوری کے لیے نکل گیا، کوئی تجارت کے لیے نکل گیا، کوئی کہیں نکل گیا جو اس کی ضروریات ہیں. یہ ہماری ارادی. ایک ہے غیر ارادی، یعنی عضلاتی غدی مشینی تحریک. اس میں جو اعضاء حرکتی ہوتے ہیں، مثلا یہ میرا ہاتھ ہے، الحمدللہ صحت مند ہے، میں اپنی مرضی سے اسے ہلا جلا سکتا ہوں، اس سے کام لے سکتا ہوں. لیکن اگر عضلاتی غدی تحریک مشینی ایک حد سے بڑھ جائے تو پھر جو میری دل کی دھڑکن ہے، یا جو میرا یہ کنٹرول ہے، یا جو میرا قابو ہے ان ہاتھوں پر، وجود پر، یہ برقرار نہیں رہتا. پھر اسے کہتے ہیں راشا ہو گیا. آدمی نوالا بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. گردن ہلتی ہے، کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی ایسے کرتا رہتا ہے. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اس چھوٹے سے وجود میں اتنے فنکشن رکھ دیے، اتنی پیچیدگی رکھ دی کہ اس کو سمجھتے سمجھتے وہ فی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر دیکھو تو صحیح، تمہارے اندر کیا کچھ فٹ کر دیا. اب دماغ جو ہے یہ اپنے آپ کہاں رکھا جائے گا؟ ہڈیاں چاہیں گی اسے. ایک خول ہے، ایک حفاظتی حصار ہے
اس سے جوڑا گیا ہے، اسے ایک خاص سانچے میں ڈھالا گیا، اس میں اس دماغ کو محفوظ کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ہڈی ہے، اگر یہ اس کے ساتھ جڑے نہ اور یہ ساری چیز نہ ہو، مثلا جیسے گٹھیا والا ہوتا ہے، اب وہ بیچارہ حرکت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی لوبریکیشن اور جو وہ کری ہڈی درمیان میں ایک مرکری سی وہ چیز سفید سی طے ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی تھی، ہڈیاں ٹکراتی ہیں، یہ پتھرا جاتا ہے، حرکت نہیں کر سکتا، جب حرکت کرتا ہے جان نکل جاتی ہے۔ تو اس کے درمیان میں وہ جو مخ ہے یا وہ لیسدار مواد ہے جو جوڑوں کے اندر گریسنگ کا کام کرتا ہے، وہ غدود کا ہوتا ہے۔ جو یہ ہڈیاں مریاں ہوتی ہیں یہ وتر ہوتے ہیں، یعنی جو ان کو درمیان میں ایک دوسرے اعضاء کو جوڑتے ہیں، جو وزن اٹھانے پر بھی اس کو قائم رکھتے ہیں، ڈھیلا کرے تو تب بھی وہ قائم رہتی ہیں، جیسے میں چاہوں جتنی ان کی گنجائش ہوتی ہے وہ حرکت کرتی ہے، ساری چیز کرتی ہے۔ تو جو ان چیزوں سے بچتا ہے، مثلا ہڈی ہے، کیلشیم ہے، سخت ہے، اس میں جان نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو وہ اعصاب ہیں، اعصابی وہ چھوٹی چھوٹی بال سے بھی باریک وہ ویرنگ ہوئی ہوئی ہے، وہ پھر اس ہڈی کے درد کو اتنا سخت بنا دیتے ہیں کہ انسان کی جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں ایک کری ہے، یعنی جو جوڑوں کے درمیان، مثلا یہ جو کان ہے، اب یہ اسے ہم ماس بھی نہیں کہہ سکتے، یہ جو ہڈی ہے یہ کری ہے، یہ اس ہاتھ کے جوڑ کو جو ایک دوسرے کو اس جو یہ نیچے کی ہڈی ہے اور جو یہ ہاتھ ہے، یہ جو کلائی جو بنتی ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی طے ہے جو نرم ہے، فوم کی جگہ کام دیتا ہے۔ وہ طے جو ہے وہ جھٹکوں سے بچاتی ہے، ایک دوسری ہڈی کو رگڑ سے بچاتی ہے۔ اس کے اندر جو مثلا یوں لگا لیں کہ جو ہڈی ہے اسے ہم سخت اس سے کہہ سکتے ہیں عضلات کے ماتحت لے کے آ سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو لوبریکیشن ہے یا جو لیسدار مواد ہے اسے ہم خودی کہہ سکتے ہیں، اور جو اسے جوڑے ہوئے یعنی جو وہ رگیں سفید سفید سی رگیں ہوتی ہیں، وہ جو جن کو پٹھے بولتے ہیں، وہ آپ وہ اعصاب لگا لے۔ تو اس انداز میں اس جسم کو ترتیب دیا گیا ہے، پھر جب ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو ایک انسان وجود میں آتا ہے۔ کچھ بات سمجھے؟ اب کوئی بھی چیز ہے جب تک ہم اس چیز پر غور نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مثلا اب ان جو ہم غذا کھاتے ہیں جتنی بھی ہے، کسی کا او پوزیٹو ہے، کسی کا اے نیگیٹو ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، ہم ایک ہی قسم کی غذا کھا رہے ہیں۔ مثلا 4 قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ خون رکھتے ہیں، علیحدہ علیحدہ مزاج رکھتے ہیں، اللہ کی قدرت دیکھو، اسی چیز سے ایک کا اے پوزیٹو بن رہا ہے، ایک کا اے بی پوزیٹو بن رہا ہے، اس کا وہ بن رہا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اسے سمجھنے میں پتہ نہیں کتنی صدیاں درکار ہیں۔ ابھی نہ طب کے پاس ہے، نہ میڈیکل کے پاس ہے، نہ کسی طریقہ علاج کے پاس ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تھیوریاں ہیں، تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں، نظریات بدلتے رہتے ہیں، حتمی صورت اور حتمی شکل کسی کے پاس ایسی نہیں ہے کہ وہ وضاحت کر سکے ایک انسانی جسم میں یا کسی بھی روح کے جسم میں کون سی چیز کس حالت میں کیسے بدلتی ہے، کیسے اخذ کی جاتی ہے، کیسے اخراج کی جاتی ہے، یہ کسی کے پاس ابھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ سطحی ذہن ہوتے ہیں، وہ جب کسی کتاب میں پڑھتے ہیں تو دعوے کو مجھے پتا ہے،
میں یہ کر لوں گا، میں نے یہ تحقیق کی ہے۔ تحقیق نہیں ہوتی، وہ پرانے چبائے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ کتابوں میں پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں سے سنتے ہیں، اس کی عقل چھوٹی ہوتی ہے، اس کی معلومات تھوڑی ہوتی ہیں، بس وہ انہی پر دعویٰ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں کہ جو چیز اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے وہ بجتی ہے، ڈھول بجتا ہے، اور جو چیز ٹھوس ہوتی ہے وہ وزنی تو ہوتی ہے لیکن اس میں آواز نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا، مثلا آپ لگائیں، جیسے اب جگر کے 3 اہم افعال ہے۔ خون کو تکمیل تک پہنچاتا ہے، اس سے سرخ رنگ دیتا ہے۔ جب کوئی بھی چیز جب پکنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی اصلی رنگت سامنے آ جاتی ہے۔ سفرہ بنانا، روغنی، لحمی و شکری اجزاء کا ہضم کرنا، یعنی گوشت ہے، میٹھا ہے، وغیرہ وغیرہ، اسے ہمارے اپنے جسم کے مطابق قابل قبول بنانا۔ حرارت جسمانی کی حفاظت کرنا، یہ جگر کے افعال بیان ہو رہے ہیں۔ حرارت جسمانی کی حفاظت کرنا، بوقت ضرورت جسم میں تقسیم کرنا۔ اسی طرح دماغ ہے، خبر رساں، یہ کیمیاوی اعمال سر انجام ہوتے ہیں۔ حکم رساں آسا مشین، دوسرے لفظوں میں خبر رساں اگر بلغم صالحہ کا اجتماع کرتے ہیں تو حکم رساں فاصل بلغمی مواد کو خارج کرتے ہیں۔ کیمیاوی افعال سر انجام دینے والے اعضاء کی غذا بھی ان کے مزاج کی خلط ہوتی ہے، یعنی اگر یہ جو عضلات ہیں تو ان کی خلط بھی سودابی ہوگی۔ غدود ہیں تو ان کی غذا یہ پیدا بھی وہی کریں گے اور اس سے باقی بھی رہیں گے۔ تو اسی طریقے سے مثلا غدود جاذبہ ہے، یہ سفرائے خالص، خبر رساں اعصاب کی غذا جو ہے وہ خالص بلغم ہے، ارادی عضلات کی جو غذا ہے وہ خالص سودا ہے۔ مشینی افعال انجام دینے والے اعضاء کی غذا بھی ان کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے، البتہ فرق یہ ہوتا ہے خالص میں کیمیاوی تبدیلی شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ مثلا خالص سفرہ میں جب کیمیاوی تبدیلی ہوگی تو وہ اپنا اصلی مزاج خشک گرم چھوڑ کر گرم تر میں تبدیل ہو جائے گا، لیکن حرارت کا عنصر غالب رہے گا، نام کے لحاظ سے سفرہ ہی کہلائے گا۔ یہی حال باقی اعضاء کا ہے۔ اب آپ نے ایک چیز سمجھ لی کہ جب تک ہم اپنی غذا، اپنی جسمانی افعال، مثلا اب اس میں تشخیص میں بھی ایک بات فاسق ہو گئی۔ مثلا دیکھیں، ایک آدمی ہے، اس کی یہ انگلی حرکت نہیں کر رہی، اب وہ مختلف قسم کے تھیوریاں کرتا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے اس چیز پر دھیان دینا ہے، اس میں نقص کیا ہے؟ درد ہے، تو یہ اعصاب اس سے کر رہے، حرکت میں کمی ہے یا حرکت نہیں کر رہی تو یہ عضلات کا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ سوکھنا شروع ہو گئی اور یہ ٹھنڈی ہو گئی تو یہ پھر خدود کی ذمہ داری ہے کہ اس سے مناسب حرارت پہنچائے تاکہ یہ زندہ رہ سکے۔ لیکن نظام ہمارے کتنی پیچیدگی سے اور کتنی سرعت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ایک آدمی، اب سردیاں آ رہی ہیں، ایک آدمی سردی کی وجہ سے ٹھنڈ کا شکار ہوا یا بارش میں بھیگ گیا، تو سب سے پہلے اب یہ نظام کیسے ایک مربوط انداز میں کام کرتا ہے کہ بھیجا، اب اس کے جسم کی جو حرارت تھی وہ کم ہو گئی۔ جو میں 2.5-3 سال مری میں رہا ہوں، وہاں برف باری جب ہوتی ہے، ہم جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں اسے برداشت نہیں کر سکتے، اس کے لیے بہت ساری حفاظتی تدابیر اختیار کرنی پڑتی۔ مقامی لوگ برداشت کرتے ہیں، ان کی جسمانی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ ہم جو باہر سے جاتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ انگلیاں ایسے جڑ جاتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ اگر یہ حرکت کرتی بھی ہیں تو ان کا احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر انہیں سیکھ دینا پڑتا ہے۔ تو جب کوئی آدمی بھیج گیا تو سب سے پہلے جگر جو ہے اپنی جتنی بھی سٹور شدہ گرمی ہے وہ فوری طور پر چھوڑ دیتا ہے اور انسان کو بخار ہو جاتا ہے، جسے ہم سردی کا بخار بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کا بخار توڑا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اس میں جتنی حرارت کی کمی ہوئی ہے وہ پوری کر دی جائے، بخار اپنے آپ ختم ہو جائے۔ بخار کوئی بیماری نہیں ہے، بخار اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کے جسم کو جتنی حرارت کی
اور جتنی سیک کی ضرورت تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ غیر طبی طور پر جو جسم کی حرارت بڑھی ہے، ٹمپریچر بڑھا ہے، تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اتنی حرارت جتنی آپ کے جسم کی ضرورت ہے وہ پورا کر دیں، جسم یہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بلغمی چیزیں ہیں، اگر وہ بڑھ جائیں تو جسم بے جان ہو جاتا ہے اور کام کو جی نہیں چاہتا، بھوک ختم ہو جاتی ہے، تو آپ اس بلغم کو اعتدال پہ لے آئیں تو آپ کا یہ سارا کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے یا آج کا جو سبق کا لب لباب ہے وہ ہمارے افعال ہیں جن کو ہم اعضائے رئیسہ اور ان کے خدام کے نام سے کہہ سکتے ہیں، یعنی جو احساسات ہیں وہ دماغ کے ماتحت ہیں، اس کے دو خدام ہیں، ایک خبر رساں ہیں اعصابی وصلاتی ہے اور ایک حکم رساں ہیں وہ اعصابی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے بدن ما یتحلل، گرمی، سیک، جسم کو زندہ کرنا، اس کے لیے بدن ما یتحلل کا انتظام کرنا اور غذا کو ٹھکانے لگانا اور فضلات کو خارج کرنا، یہ حدود کا کام ہوتا ہے۔ کہیں یہ فضلات کو مثلا دیکھیں، یہ کجران ہے، یہ حدود ہیں، یہاں ہیں، یہ یہاں ٹانگوں میں ہیں، یہ چیز سے بڑے بڑے حدود ہیں، ان کے کام ہیں اپنے۔ مثلا یہ جسم سے گندگی کو صاف کرتے ہیں، پھر یہ خارج کرتے ہیں۔ مثلا اب جیسے یہ جو جن کو ٹانسس کہتے ہیں یا ہماری زبان میں کلیانیا کہتے ہیں انہیں، یہ جب پھوٹ جاتے ہیں تو آدمی کھا نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ یہ خراب ہوئے، بلکہ یہ ہے کہ یہ جب کوئی ایسی چیز ہم منہ سے اندر لے کے جاتے ہیں کہ جو ہمارے جسم کے مطابق ٹھیک نہ ہو، تو وہ یہ اس پہ رطوبتوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ختم کرے جو ہمارے جسم کو نقصان دینے کے لیے اندر جا رہی ہیں، اور جب یہ اس کو اتنا نہیں کر سکتے تو پھر اس کو چوسنا شروع کر دیتے ہیں، اور چوس چوس کر ان کا حجم بڑھ جاتا ہے، پھر یہ گلا بند کر دیتی ہیں کہ بھائی اب تم نہیں کھا سکتے، تمہارا جسم اس کا متحمل نہیں ہے جو تم کھا رہے ہو۔ تو اس لیے یہ جب خون میں زہریلے مواد یا گندے مواد کٹھے ہو جاتے ہیں، پھر یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، ان بغلوں میں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بغل گند اتنی غلیظ ہوتی ہے کہ ان کے کپڑوں میں نشان لگ جاتے ہیں، کپڑوں کا رنگ اڑ جاتا ہے اور ان کے پسینے سے بدبو بہت زیادہ آتی ہے۔ تو میاں جو گندگی اندر خون میں جمع ہے اسے صاف کر دو، تمہاری بغلوں کی یہ گندگی بھی ختم ہو جائے گی، تمہارا یہ جو بدبودار پسینہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک چیز سے جو حرکت کر رہی ہے، مرضی سے کر رہی ہے، لیکن اب وہ حرکت بند ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ارادی عضلات ہیں وہ کام نہیں کر رہے، تو یہ تحریک عضلات اعصابی ہوگی، کیمیاوی ہوگی، آپ مناسب انداز سے اس میں حرکت پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چیز خشک ہو گئی ہے، آنسو سوکھ رہا ہے، تو آپ اس میں رطوبت پیدا کر سکتے ہیں، مناسب حال تو رطوبت کرے، وہ جسم اپنی جگہ پر آ جائے گا، اسے غذا پہنچائیں اور اسے رطوبت دیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چیز بڑھ گئی ہے اپنے وجود سے، تو آپ اس سے جو فالتو چیز ہے وہ خارج کر دیں، وہ اپنی اصلی جگہ پر آ جائے گی۔ ایک ایسا یہ نظام ہے کہ جسے ہم اگر اچھے انداز سے استعمال کریں تو ہماری حکمت کو بھی چار چاند لگ سکتے ہیں، اور ہماری جو جیب کی کمزوری ہے یہ بھی امپروو کر سکتی ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی کہ حدود ناقلہ یعنی دماغ، جگر، دل اور یہ کری، یہ ہڈیاں، یہ وتر اوتار جنہیں ہم بند بھی کہہ سکتے ہیں، بندھن بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جوڑوں کو جو چیز باندھی ہوئی ہے، تو ان پر بات ہوئی ہے تو مختصری، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔